السلام علیکم۔ آج ہم صالح علیہ السلام کا واقعہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے بعد قوم سمود کو بھیجا اور قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا کہ سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اور انہوں نے جا کر اپنی قوم کو کیا تبلیغ کی؟ انہوں نے فرمایا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ کیوں کہی انہوں نے یہ بات؟ کیونکہ اس قوم میں بھی وہی خرابی آ گئی تھی جو خرابی قوم عاد میں آ گئی تھی، قوم نوح میں آ گئی تھی، یعنی کہ شرک پھر سے عام ہو گیا تھا۔ اور صالح علیہ السلام نے اس چیز کو منع کرا کہ تم یہ بت پرستی مت کرو، صرف ایک اللہ کو مانو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد خلیفہ بنایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قوم عاد کے بعد قوم سمود آئی۔ تو صالح علیہ السلام کی دین کی بات سن کر، تبلیغ کی بات سن کر ان کی قوم نے کیا جواب دیا؟ ان کی قوم نے بھی وہی جواب دیا جو اور قوموں نے دیا، جیسے کہ قوم عاد، قوم نوح نے دیا۔ انہوں نے کہا اے صالح، ہمیں تمہاری یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تم ہم سے یہ بات کہہ رہے ہو کہ ہم وہ سارے عبادتوں الہوں کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے تھے، اور ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں؟ اور تمہاری جو یہ دعوت ہے اس کے بارے میں ہمیں شک ہے، اور ہم تو تمہیں بہت ہی سمجھدار سمجھتے تھے، بہت ہی عقل مند سمجھتے تھے، تم تو ہم میں بہت ہی زیادہ معروف تھے، اور اب تم اس طریقے کی بات کر رہے ہو تو ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ لیکن صالح علیہ السلام نے ان کی یہ بات سن کے بھی ایسا نہیں ہے کہ دین اور تبلیغ کا کام چھوڑ دیا، بلکہ انہوں نے دوسرے طریقے سے تبلیغ کا انداز کیا اور انہیں اس طریقے سے بتایا کہ دیکھو وہی اللہ ہے جس نے تمہیں اس زمین سے پیدا کیا، بنایا اور تمہیں اس میں بسایا، یعنی کہ تمہارے رہنے کا سارا انتظام کرا کہ اس میں اس نے تمہیں پہاڑ دیے، پرندر چرندر تمہارے لیے بنائے، دن رات بنائے، آسمان اتنا خوبصورت بنایا، ہر طرح کا انوائرمنٹ تمہارے لیے رکھا، ہر طرح کا موسم رکھا، اور ہر طرح کے مویشی جانور، ہر چیز سہولت تمہیں دی، تمہارے لیے ہی یہ بنایا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ ساری جو اللہ نے تمہیں باغات دیے ہیں، نعمتیں دیے ہیں، چشمے دیے ہیں، یہ سب چیزیں دیکھ کے اللہ تمہیں صرف اس میں امن سے ہی چھوڑ دے گا اور تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، ان چیزوں کے بارے میں کیا پوچھا نہیں جائے گا؟ بس تمہیں اس دنیا میں آ گئے اور تمہاری زندگی کا کیا کوئی مقصد نہیں ہے؟ انہیں اس طریقے سے غور اور فکر کروائی، نعمتوں کے اوپر ان کا دھیان دلوایا، اور یہ دلوایا کہ دیکھو ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے اور اس زندگی کے بارے میں ہم سے آخرت میں پوچھ ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں ساری چیزیں ہمیں دے دی اور ہمیں بس چھوڑ دیا اور ہم سے کوئی ہماری اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، بلکہ ہم سے ہماری زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ہر طرح سے سمجھایا۔ تو ان کی قوم نے کیا کرا کہ جب انہوں نے اس طریقے سے تبلیغ اور دعوت کا کام کرا تو ان کی قوم نے نہیں سمجھا اور انکار کرا، اور انہوں نے کہا کہ تم تو ہماری ہی طرح کی انسان ہو، جیسے کہ قوم عاد نے ہود علیہ السلام سے کہا کہ یہ تو ہماری ہی طرح کا انسان ہے، وہی کھاتا ہے، وہی پیتا ہے پانی جو ہم پیتے ہیں، اور انہوں نے بھی یہی بات کی کہ یہ تو ہماری ہی طرح کا انسان ہے، اور اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ تم کہہ رہے ہو تم نبی ہو اور اس طریقے سے بات ہے، یا اگر ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے تو ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو اگر تم ایسا ہے کہ تم بہت سچے ہو تو ہمارے پاس کوئی نشانی لے آؤ۔ نشانی سے ان کا مراد تھی، ان کا مطلب تھا کوئی معجزہ دکھاؤ، ایسی کوئی چیز دکھاؤ جو عام انسان نہیں دکھا سکتا، اور اس سے ہم مان جائیں کہ تم اللہ کے نبی ہو، پیغمبر ہو۔ اور انہوں نے ایسے ہی کہا کہ اچھا سامنے جو یہ پہاڑ ہے یا جو چٹان ہے، تم چٹان سے کوئی اونٹنی نکال دو۔ اب کیا ہوا؟ جب انہوں نے یہ معجزہ مانگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں یہ معجزہ دے دیا، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ انا مرسل الناقۃ، کہ ہم جو ہیں بھیجنے والے ہیں ایک اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر، آزمائش بنا کر، یعنی کہ انہوں نے یہ معجزہ مانگ تو لیا ہے، اب انہیں ہم یہ معجزہ دے رہے ہیں آزمائش کے طور پہ، اب ان کی آزمائش ہوگی کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا کہا پورا کر دیا، ایک چٹان میں سے جو تھی وہ اونٹنی آ گئی، جو صفات انہوں نے کہی تھی کہ یہ چیزیں ہونا چاہیے اس اونٹنی میں، وہ ساری چیزیں تھیں، چٹان پھٹی اور وہ اونٹنی آ گئی، اور قوم سمود بہت زیادہ حیران ہو گئی، وہ دیکھتی رہ گئی کہ جو ہم نے کہا اسی طریقے سے معجزہ پورا ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ناقتہ، یہ جو اونٹنی ہے یہ فتنہ ہے، ان لوگوں کے لیے آزمائش ہے، اب یہ آزمائش بن کے آ گئی، ان کی بات تو پوری ہو گئی لیکن یہ ان کے لیے آزمائش تھی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ
اس کے پانی پینے کا دن مقرر ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ کچھ کنڈیشن اپلائی کر دیں کہ ایک دن جس دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اس دن یہ لوگ پانی نہ بھر سکتے تھے نہ پی سکتے تھے۔ تو یہ کنڈیشن رکھ دی کہ یہ جہاں سے دل چائے کھائے گی اور جس دن یہ پانی پیے گی اس دن یہ لوگ پانی نہیں پی سکتے، استعمال نہیں کر سکتے۔ اور اسی طریقے سے ہوا کہ یہ اونٹنی جہاں چاہتی ان کے کھیتوں میں سے کھاتی، اور جس دن اس کا پانی پینے کا دن ہوتا تو یہ اتنا زیادہ پانی پی لیتی کہ اگلے دن ان کے لیے بھی نہیں بچتا۔ تو اب یہ پریشان ہو گئے، کیونکہ یہ اونٹنی جو تھی یہ ان کے لیے آزمائش بن گئی۔ اب یہ اونٹنی سے جب بہت زیادہ پریشان ہو گئے تو ان لوگوں نے پلاننگ کی، اس قوم کے کچھ لوگوں نے، کہتے ہیں کہ یہ 9 لوگ تھے، انہوں نے پلاننگ کی کہ اس اونٹنی کو ہم مار دیتے ہیں۔ انہوں نے اس اونٹنی کو پکڑا، اس کے پہلے انہوں نے پیر کاٹے، کوچے کاٹی اور پھر اسے ذبح کر دیا، جبکہ صالح علیہ السلام نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بری نظر سے اسے چھونا بھی مت۔ لیکن جب یہ آزمائش بن گئی ان کے لیے اور یہ پریشان ہو گئے کہ جہاں سے دل چاہیے ان کے کھیتوں سے کھاتی، پانی پیتی اور ان کے لیے کچھ نہیں بچتا، تو انہوں نے اسے مار دیا۔ اب جب انہوں نے اسے مار دیا تو صالح علیہ السلام نے انہیں وارننگ دی اور کہا کہ تم 3 دن اور مزے کر لو اپنے گھر میں اور پھر اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا۔ اس بیچ ان کے لوگوں نے پھر سے پلاننگ کی اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ عذاب آنے سے پہلے ہی صالح علیہ السلام کو بھی قتل کر دیتے ہیں، اور ہم ان کے گھر والوں سے کہہ دیں گے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ کنہوں نے انہیں مارا اور کس طریقے سے ان کا جو ہے قتل ہوا، اور ہم سب لوگ جھوٹ بول دیں گے۔ اس طریقے سے انہوں نے پلاننگ کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم پر عذاب بھیجا، اور اس طریقے سے عذاب بھیجا کہ ایک آواز کے ذریعے ان کی قوم پر عذاب آیا کہ بہت تیز کی آواز ہوئی، جس سے کہتے ہیں کہ زلزلہ بھی آ گیا، اور یہ اپنے گھروں میں جس حالت میں بیٹھے تھے اسی حالت میں بیٹھے رہ گئے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ آواز جو تھی وہ شاید جبرائیل علیہ السلام کی تھی اور بہت تیز تھی کہ جسے ان کے کان برداشت نہیں کر پائے، اور ان کی قوم ہلاک ہو گئی اس آواز سے۔ تو ان کی قوم پہ جو آواز آیا وہ ایک صاعقہ یعنی کہ ایک آواز کے ذریعے آیا، اور یہ قوم بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی ایمان والے تھے صالح علیہ السلام کو اور ان ایمان والوں کو بچا لیا۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم پر بہت افسوس کرا اور اپنی قوم کے جو بھی ہلاک شدہ لوگ تھے ان کو کی طرف بستی میں آ کر انہوں نے دیکھ کر کہا کہ میں نے تو تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا، لیکن تم لوگ ان میں سے نہیں تھے جو نصیحت کو حاصل کرتے یا قبول کرتے۔ تو اس طریقے سے صالح علیہ السلام کی قوم نے صالح علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا، اللہ نے انہیں معجزہ دیا، انہوں نے معجزے کا بھی انکار کیا، اور وہ قوم ہلاکت کی مستحق ہوئی۔ اب اس اسٹوری میں جو ہمارے سیکھنے والی بات ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں انبیاؤں کی بات ماننا ہے، نبی کی بات ماننا ہے، ان کا طریقہ اپنانا ہے۔ اگر ہمارے گھر کے طریقے یا جو بھی چیزیں ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے اگینسٹ ہیں تو ہمیں وہ ساری چیزیں چھوڑ دینی ہیں۔ دوسرا، ہمیں غور اور فکر کرنا ہے، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں دی ہیں ان سب کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، ہم سے ہماری زندگی کا حساب ہوگا۔ تو ہم کوشش کریں کبھی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے جو ہے اللہ کی ناراضگی ہو، اور اگر ہم سے گناہ یا غلطیاں ہوتی ہیں تو ہم توبہ کریں اور اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اور کبھی بھی وہ چیز اس طریقے سے کوئی بھی چیز ایسی نہ مانگے جو ہمارے لیے آزمائش بن جائے۔ یہ اس لیسن میں سب سے بڑی سیکھنے والی چیز ہے کہ ان کی قوم نے جو معجزہ مانگا، جو اللہ سے چیز مانگی، وہ ان کے لیے آزمائش بن گئی۔ تو ہمیں کبھی بھی اللہ سے ایسی چیزیں نہیں مانگنا ہے جو ہمارے لیے آزمائش بن جائیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ نہیں میں اس پسندیدہ کمپنی میں چاہتا ہوں وہاں میری جاب لگ جائے، یا میں یہ بزنس چاہتا ہوں میرا یہی بزنس ہو جائے، یا یہ میں یہاں شادی کرنا چاہتا ہوں میری یہیں شادی ہو جائے، مجھے اولاد چاہیے تو اللہ مجھے اولاد دے ہی دے، اور ہم چاہتے ہیں بس ایسے یا ویسے کر کے ہماری وہ بات پوری ہو جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز دے دیتے ہیں اور وہ چیز ہمارے لیے آزمائش بن جاتی ہے، اور جس چیز کو ہم اتنا چاہ رہے تھے جب وہ ہمارے لیے آزمائش بن جاتی ہے تو پھر وہ ہم اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، یا پھر ہماری زندگی ایسی ہو جاتی ہے جو ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی کبھی بھی ایسی کوئی چیز اللہ سے نہیں مانگنی ہے جو ہمارے لیے آزمائش کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی دیں وہ پوری نعمتوں کے ساتھ دیں، اور اللہ تعالیٰ
ہمیں اپنے فیصلے پہ راضی رکھنے والا بنائے۔ تو ہمیں بھی کوئی بھی دعا ایسی نہیں مانگنی ہے، ایسی چیز نہیں مانگنی ہے جو ہمارے لیے آزمائش کا سبب بن جائے، یا ہمیں کوئی چیز نہ ملے تو ہمیں اس چیز پہ اس طریقے سے صبر کرنا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ چیز میرے لیے آزمائش بن جاتی، اگر اللہ نے مجھے نہیں دی ہے تو یہ بھی میرے لیے حکمت کی بات ہے، اللہ کے فیصلے پہ میں راضی ہوں۔ اور ہمیشہ یہی راستہ اپنانا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی دیتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں، تو ہمیں بھی ایمان والا بننا ہے اور مومن بننا ہے۔ اور صالح علیہ السلام کے لیسن میں ایک اور سیکھنے والی چیز ہے کہ یہ قوم جو تھی، ان کا جو اس قوم پہ جو سعودی عرب کے لوگ تھے، جو صحابہ تھے، ان کا مطلب سامنا ہوتا تھا۔ سامنا کس طریقے سے ہوتا تھا؟ ان کے آثار سے ہوتا تھا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے ہمراہ تبوک جاتے تھے تو اس مقام سے گزرتے تھے، اور اس مقام سے گزرتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحاباؤں سے یہی فرماتے تھے کہ اس جگہ سے تیزی سے گزرو، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ تم پر بھی ویسا عذاب نہ آ جائے جیسا ان پر آیا تھا، اس لیے ان کے علاقے میں داخل نہ ہوا کرو۔ تو ہمیں کبھی بھی ایسی جگہیں جہاں پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے ان جگہوں پہ بڑی شوق سے اور دیکھنے کے لیے نہیں جانا چاہیے، جیسا کہ ہم نے ابھی بیچ میں بھی دیکھا تھا کہ کچھ لوگ ٹائٹینک کو دیکھنے کے لیے بہت شوق سے گئے تھے، بہت پیسہ لگا کے گئے تھے، اور وہ بھی اسی طریقے سے تباہ ہو گئے تھے جیسے ٹائٹینک کا جہاز ڈوبا تھا، اور ان لوگوں کی پنڈبی بھی اسی طریقے سے ڈوب گئی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ جس نے ٹائٹینک بنایا تھا اس نے بڑے تکبر سے یہ بات کہی تھی کہ اس جہاز کو خدا بھی نہیں ڈبو سکتا، گاڈ بھی اسے نہیں ڈبو سکتا، اور وہ اپنے پہلے ہی سفر میں ڈوب گیا تھا۔ اور جب اس چیز کو دیکھنے کے لیے لوگ گئے تو وہ لوگ بھی اس عذاب کے اس میں آ گئے۔ تو ہمیں کبھی بھی ایسی جگہیں جہاں پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا وہاں پہ بڑی شوق سے یا پکنک کی طرح نہیں جانا چاہیے، بلکہ اگر ہمارا ایسی جگہوں سے گزر ہو تو بڑے روتے ہوئے، اللہ سے عاجزی کرتے ہوئے اور بہت تیزی کے ساتھ اس مقام سے نکلنا چاہیے، اور اس مقام کو عبرت کی ہی طرح لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے، اور اس پوری سٹوری میں جو بھی سیکھنے والے پوائنٹس ہیں اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ اس سٹوری کو بتانے میں مجھ سے جو بھی غلطی کوتاہی کمی ہو گئی ہمارے سننے میں سمجھنے میں، اللہ تعالیٰ اس چیز سے درگزر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس سٹوری کو جو سیکھنے کا مقصد ہے اسے قبول فرما لے۔ اگر اس میں کوئی چیز غلط ہو گئی ہو تو آپ کامنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ اسے ٹھیک کروں اور اس کا آنسر کرنے کی کوشش کروں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔